Assalamu alaikum. My name is इंजीनियर अवैस असलम, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल। आज मैं अपने डियर फ्रेंड में आपके लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको मज़ीद शॉर्ट आंसर्स पर अपनी राय दूंगा और कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके शॉर्ट आंसर्स को आपने कैसे लर्न करना है और उसकी डिटेल क्या होगी। चलें हम पहले पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले इसमें देख लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर ET 115 सब्जेक्ट का नाम है, पेपर ए है, चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें जो शॉर्ट आंसर मैंने आपके लिए तैयार किए हैं वो ये है कि पहला है कंडक्टर की तारीफ। वो मटेरियल जो करंट के बहाव में बहुत कम रुकावट पैदा करे कंडक्टर कहलाता है, मसलन सोना, तांबा, चांदी वगैरह। यानी तमाम धातें कंडक्टर्स हैं और वो अपने अंदर से करंट को आसानी से गुजरने देती हैं और करंट के बहाव में रुकावट पैदा नहीं करती। दूसरा जो हमारे पास शॉर्ट आंसर है उसका नाम है इंसुलेटर। इंसुलेटर कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से करंट ना गुजर सके या फिर वो करंट के बहाव में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करे, उसे हम इंसुलेटर यानी उर्दू में मौसल कहते हैं। मसलन लकड़ी, प्लास्टिक, शीशा, कागज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो करंट को गुजरने नहीं देती वो इसकी एग्जाम्पल्स में आएगा। नंबर 3 क्वेश्चन है सेमी कंडक्टर की तारीफ़ करें। अब पहले वर्ड सेमी में आ जाएं। सेमी का क्या मतलब है? सेमी का मतलब ये है इन बिटवीन। यानी सेमी कंडक्टर की तारीफ़ ये है कि ऐसा मटेरियल, एक ऐसी चीज़, ऐसी शय जो करंट के बहाव को तो कभी अलाउ करे कभी अलाउ ना करे। मतलब वो मटेरियल अशिया जो करंट को कभी गुजरने दे और कभी गुजरने ना दे, हम इसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। मसलन जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन वगैरह। अच्छा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप अक्सर आपको पूछा पेपर में जाता है वो ये है, मज़ाहमत या रेजिस्टेंस की तारीफ़ करें। नीज़ मज़ाहमत की इकाई क्या है? किसी मटेरियल की ऐसी खासियत जिसकी वजह से वो अपने अंदर करंट के बहाव को रोकती है या करंट के बहाव में रुकावट पैदा करती है, ऐसी खूबी को किसी मटेरियल की मज़ाहमत कहते हैं। और इसे हम आर से ज़ाहिर करेंगे। और इकाई की बात करें, इसकी इकाई ओहम है, तो इसे हम अलामत ओहम से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बेटा ये है बच्चों, आप देखें इसमें, कंडक्टर या इसालियत की तारीफ़ करें। कंडक्टर की इकाई क्या है? ठीक है, इसे मैं मज़ीद थोड़ा सा आपके लिए आसान करना चाहूँगा बच्चों। घुमा रहा हूँ ताकि आपके लिए ये फ़ायदे में रहे। सॉरी, ये घुमा नहीं है, हम आ जाते हैं सिंपल। कंडक्टर या इसालियत की तारीफ़ करें, कंडक्टर की इकाई भी बयान करें। कंडक्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, ये मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस क्या क्या होगा, अपोजिट होगा, मुखालिफ होगा। मसलन तारीफ़ यह है, किसी मटेरियल की ऐसी खासियत जिसकी वजह से वो अपने अंदर करंट के बहाव में आसानी पैदा करे, इस खूबी को हम कंडक्टेंस कहेंगे और उर्दू में इसालियत कहते हैं। इसे हम अल्फ़ाबेट G से ज़ाहिर करेंगे और इसकी इकाई जो है यानी यूनिट इसका जो है मोहो या सीमन है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम मेरे भाइयों अलामत मोहो की उल्ट, अगर हम मोहो के जो ओहम की अलामत से उसे हम उल्ट कर दें उसे ज़ाहिर किया जाएगा। इसी तरह आगे देख लें कि रेजिस्टेंस R बराबर है 1/G के, यानी मज़ाहमत कंडक्टेंस का उल्ट है। ओके भाइयों, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ़ करें, नीज़ इसकी इकाई बयान करें। इसकी इकाई क्या होगी? पहले तो भाई मैं आपको बताऊं करंट होता क्या है।
کسی بھی کرنٹ میں چارجز کے بہاؤ کی شرح کو کرنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چارجز کے بہاؤ کی لفظ شرح سے کیا مراد ہے؟ شرح کا مطلب ہوتا ہے ہم کرنٹ کو ہم چارجز کو تقسیم کر دیں گے ٹائم کے لحاظ سے، یہ وقت سے تقسیم کریں گے. تو فارمولا کیا ہو گیا؟ الیکٹرک کرنٹ از ایکول ٹو چارجز ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. اس لہذا کسی کنڈکٹر میں چارجز کے بہاؤ کی شرح کو کرنٹ کہتے ہیں. اس کی اکائی امپیئر ہے. آگے آ جائیں بچوں. اہم چیز یہ ہے کہ امپیئر کی تعریف کریں. کسی کنڈکٹر کے کسی ایک مقام سے ایک کولم چارج جب ایک سیکنڈ میں گزرے تو گزرنے والا جو کرنٹ 1 امپیئر ہوگا اسے ہم اے سے ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح الیکٹرک کرنٹ کی ٹائپس کیا ہیں؟ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ڈائریکٹ کرنٹ کیا ہوتا ہے، آلٹرنیٹنگ کرنٹ کیا ہوتا ہے. لہذا ڈائریکٹ کرنٹ کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک ہی سمت میں مسلسل بہنے والے کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ کہتے ہیں، اور اسے ہم نشان کس سے ظاہر کریں گے؟ ڈیش سے ظاہر کرتے ہیں. اب دیکھ لیجئے، اب جو کرنٹ جو ہم نے ڈی سی کرنٹ کو جو شو کیا ہے اگر گراف کے اوپر، کہ وہ وقت کے لحاظ سے پوزیٹیو ہے. اس کی پولارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پوزیٹیو ہے کرنٹ، اور اس کی مقدار بھی نہیں بدل رہی، یعنی ایک ہی سمت میں مسلسل بہنے والی کرنٹ ڈائریکٹ کرنٹ کہلاتی ہے. اسی طرح اگلی چیز ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ جسے کہتے ہیں ایسی کرنٹ جس کی سمت اور مقدار مسلسل بدلتی رہے، اسے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کہیں گے، اور اسے ہم علامت مدہ سے ظاہر کرتے ہیں. اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو کرنٹ ہے جب ہم نے اسے گراف پہ شو کیا تو کرنٹ وقت کے لحاظ سے اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے. یعنی اوپر آپ دیکھیں پہلے کرنٹ 0 تھا، بڑھ رہا ہے، پازیٹیو ہوا، پھر وہ کم ہوا، 0 کے بعد پھر بھرنا شروع ہوا، لیکن وہ اب اس کی پولارٹی نیگیٹو ہے. یعنی ایسا کرنٹ جو اپنے آپ کو مقدار اور سمت دونوں میں مسلسل تبدیل کرے تو اس سے ہم آلٹرنیٹنگ کرنٹ کہتے ہیں. اچھا جی، اب ہمارے پاس 2 شارٹ آنسرز رہ گئے ہیں. ہم نے کرنٹ کی ڈیفینیشن بھی پڑھ لی ہے، ہم نے ریزسٹنس یعنی مزاحمت کی ڈیفینیشن کو بھی پڑھ لیا ہے. اب ایک اہم چیز ہے کہ وولٹیج کیا ہوتا ہے. وولٹیج یا پوٹینشیل کی تعریف کریں اور ساتھ اکائی بیان کریں. وہ برقی دباؤ کہ وہ پریشر جس کی وجہ سے کسی بھی کرنٹ میں کنڈکٹر بہتا ہے، ایسے برقی دباؤ کو وولٹیج یا پوٹینشیل کہتے ہیں. اس کی اکائی وولٹیج ہوتی ہے اور اسے ہم علامت V سے ظاہر کرتے ہیں. وولٹیج کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیفینیشن آ جائے گی، یہ تعریف آ جائے گی 2 نمبر کی. آپ نے یہ کہنا ہے، ہم آپ کو سمجھا دیتا ہوں بچوں. آپ کے پاس ایک کنڈکٹر ہے، ٹھیک ہے، یعنی فرض کر لیجیے آپ کے پاس ایک بلب ہے. بلب کے دونوں ٹرمینلز کے اکراس آپ نے 12 وولٹ کی بیٹری لگا دی. 12 وولٹ کی بیٹری کی وجہ سے بلب کے اندر سے کرنٹ گزرنا شروع ہوا، اور اس کرنٹ کی وجہ سے بلب میں روشنی پیدا ہوگی. مطلب جو 12 وولٹیج کی جو بیٹری ہے اس کے لگانے سے کرنٹ کا بہاؤ ممکن ہوا سرکٹ کے اندر. لہٰذا ایسا پریشر جس کی وجہ سے کسی بھی کنڈکٹر میں کرنٹ بہنا شروع کر دے. مثال جب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایک ٹینکی ہے، پانی کا ٹینکر لے لیں، اس کے ساتھ آپ پائپ لگائیں جس کے اندر پانی بہنا شروع کرے، اور ساتھ نلکا بھی موجود ہو. اب ہے کیا؟ اب آپ کی جو ٹینکی ہے وہ چھت کے اوپر موجود ہے، یعنی وہ ٹینکی جو ہے ایک خاص ہائٹ پر ہے. لہذا اس خاص ہائٹ کی وجہ سے ٹینکی کے اندر ایک پریشر پیدا ہوگا. یعنی ٹینکی جو ہے بیسیکلی کیا ہے، ایک ہائٹ پر ہے، یہ پریشر پیدا کرے گی، اور جو پریشر جو ہوگا وہ
پائپ کے اندر سے پانی کے بہاؤ کی وجہ بنے گا. تو لہذا پانی جو ہے یہ کرنٹ ہے، اور جو ہائٹ جس کے اوپر ہم نے ٹینکی رکھی وہ پریشر تھا جسے ہم نے وولٹیج کہہ دیا، اور ٹینکی سے مراد بیٹری ہے. اچھا جی، اور یہ اہم چیز آگے ہے جو کوشچن اکثر پیپر میں آ جاتا ہے، پوٹینشیل ڈفرینس کی تعریف کریں. پوٹینشیل ڈفرینس بھی بیسیکلی بنیادی طور پر وولٹیج ہی ہے، یعنی یہ پوٹینشیل ہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی دو مقامات پر تعریف جو بیان کریں گے، یہ تھوڑا سا آپ اس سے رکھ لیجئے گا. پوٹینشیل ڈفرینس ہوتا کیا ہے، ایک ہمارے پاس کنڈکٹر ہوگا، کنڈکٹرس کے درمیان دو اس کے ٹرمینلز ہوں گے، ایک ٹرمینل کے اوپر چارجز زیادہ ہوں گے، دوسرے ٹرمینل میں چارجز کم ہوں گے. ہوگا کیا، چارجز کے اندر فرق کی وجہ سے وولٹیج ڈفرینس آ جائے گا، وولٹیج میں فرق آ جائے گا. لہذا اس فرق کو ہم پوٹینشیل ڈفرینس کہیں گے. لیکن تعریف ہم کچھ یوں بیان کریں گے. آپ آئیے دیکھیے، کسی دو مقامات پر چارج کی مختلف مقداروں کی وجہ سے جو پوٹینشیل کا فرق ہوتا ہے اسے ہم پوٹینشیل ڈفرینس کہیں گے. اس کی اکائی بھی وولٹیج ہوتی ہے. یوں جتنے بھی چیپٹر نمبر 1 کی جو بیسک جتنی بھی جو ڈیفینیشنس تھیں، جو شارٹ آنسرس تھے، جو تعریفیں تھیں، میں نے یہاں پہ اپنی اس ویڈیو میں اور اس سے پہلے اپنی 2 ویڈیوز میں بیان کرتی ہیں. آپ ان ویڈیوز کو پیار کیجئے. میری اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ حملہ کے اوپر ہوگی، تو آپ کا بیسیکلی نشائیہ سوال ہوگا. آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے دیکھیے، اور تاکہ آپ اپنی مجھے بھی موقع دیں کہ میں مزید اور ویڈیوز بناؤں. اور اگر کوئی چیز آپ کو میری اس پوری ویڈیو میں اچھی نہ لگی ہو، یا کوئی ایسا سوال یا پوچھنا چاہیں اس ویڈیو کے کسی بھی پوائنٹ کے بارے میں، تو آپ کومنٹ سیکشن میں جائیں، کومنٹس لکھیں، میں آپ کو جواب دوں گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.